السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے بچوں کی تربیت پارٹ نمبر 2۔ ولادت کے بعد نہلا دھلا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان اور اقامت فرمائی۔ طبرانی میں یہ حدیث ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے یہاں بچے کی ولادت ہو اور وہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو بچہ ام الصبیان کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ یعنی ام الصبیان کے کیا مطلب؟ مرگی جو بچوں کو فاسد ہوا لگنے سے ہو جاتی ہے اور بچے اس مرض میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ابو یعلا میں ہے اور ابن سنی میں ہے۔ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اللہ اور رسول کا نام پہنچانے میں بڑی حکمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالی کی عظمت اور کبریائی کی آواز پہنچے، اور جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد داخل اسلام ہوگا، جب بالغ ہوگا تب پتہ چلے گا کہ اب میں مسلمان ہوں۔ اس سے پہلے تو اسے پتہ چلتا نہیں، بچپنے میں رہتا ہے۔ تو اس کی تلقین پیدائش کے دن ہی سے کی جائے گی، بالغ ہونے کے بعد نہیں، بلکہ 5-6 سال میں بچہ سمجھ جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، گھر کے ماحول میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز اذان سنتا ہے، گھر میں ماں نماز پڑھتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں۔ تو اس کی تلقین پیدائش کے دن ہی سے کی جائے۔ جس طرح مرنے کے وقت اس کو کلمہ توحید کی تلقین کی جاتی ہے، اسی طرح دنیا میں آتے ہی کلمہ توحید کی تلقین کی جائے، اس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز پڑے۔ اذان اور اقامت کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے، بہت دھیان سے سننا، یہ جو بھی میں بچوں کی پیدائش کی تفصیل بیان کر رہا ہوں، میری کتاب مدنی معاشرے میں ساری تفصیل میں نے لکھی ہے۔ جلد اول 2 جلدیں میں نے لکھی تھی مدنی معاشرے کی، جلد اول جلد دوم۔ تو جلد اول میں تو سارا مضمون ہے، اور جلد دوم جو ہے وہ جنات لے گئے، وہ کہیں مل نہیں رہی ہے، بس اس لیے اب اس کو تو میں لکھ نہیں سکتا۔ وہ ساری چیزیں تیار کی تھی، وہ جلد دوم ختم ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ جب جنات دیں گے تو وہ اس کو چھپوائیں گے۔ یہ جلد اول کے اندر یہ ساری تفسیر موجود ہے، اس لیے اس مضمون کو دھیان سے سنیے کہ اذان اور اقامت کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان جو گھات میں بیٹھا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کو آزمائش میں مبتلا کرے، تو اذان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے، اور شیطان کی دعوت سے پہلے بچے کو اسلام اور عبادت الہی کی دعوت دے دی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے بعد کسی نیک مرد یا عورت سے کھجور چبوا کر بچے کے تالو میں لگوائیے اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرائیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے تو میں نے ان کو نبی کی گود میں دیا، پیار میں آتے ہی کہا کہ لیجیے حضرت، گود میں ڈالا۔ حضرت عائشہ بھی وہاں کھڑی تھی اور حضرت اسماء بھی کھڑی تھی، تب گود میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرما منگوایا اور چبا کر لعاب مبارک عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں لگا دیا، اور خرما ان کے تالو میں ملا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ کھجور سمجھ لو، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بچے لائے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہنیک فرماتے اور ان کے حق میں
خیر اور برکت کی دعا کرتے. مسلم شریف میں حدیث ہے. تحنیک کا مطلب کھجور وغیرہ کو چبا کر خوب نرم کر کے بچے کے تالو میں لگانے کو تحنیک کہتے ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس کی تحنیک کے لیے مکے کی کھجوریں منگوائی احمد ابن حنبل نے، جو آپ کے گھر میں موجود تھی. اور ایک دیندار عورت تھی اس زمانے میں، اس کا نام تھا ام علی. اس کو درخواست کی کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے لیے آپ تحنیک کر کے دو. حالانکہ احمد ابن حنبل خود بڑے آدمی تھے، لیکن انہوں نے ام علی کے پاس بھجوائی اور تحنیک کے لیے درخواست کی. ام علی رونے لگی، کہہ رہے میں کہا آپ کہاں؟ یہ کہا نہ، میرے بچے کے لیے تم تحنیک کر کے دو. چنانچہ ام علی نے تحنیک کر کے دی. بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل پوری کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اولاد صالح عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.